قرآن کی آیت کریمہ اور احادیث مصطفیٰ سے زکوٰۃ کا مسئلہ سماعت کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قوم زکوٰۃ نہیں دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرما دے۔ اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھیں اور آج کل کے مسلمانوں کے حالات دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ مسلمان کتنے ایسے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آج ہم اگر یہ دیکھیں کہ ہم خوشحالی میں ہیں تو کوئی مسلمان اپنے آپ کو یہ کہے کہ ہماری قوم خوشحال ہے تو اس کے دو تماچے مارے گا ملتے کہ ہر جگہ پریشان حال ہے، نہ کاروبار ہے۔ ایک جو معاشرے کے اندر اچھی زندگی جینے کا ایک وہ ہوتا ہے وہ آج ہم سے اور آپ سے کہیں نہ کہیں چھن چکا ہے، قحط میں مبتلا ہے، ہر طرف قحط ہمارے اوپر مسلط ہے۔ اور اس حدیث پاک کے پیش نظر ہم اور آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے جن مسلمانوں کو مال عطا کیا ہے وہ مسلمان کتنا دیانتداری ایمانداری کے ساتھ اللہ کی راہ میں 2.5% نکالتے۔ تو آپ کو اگر پورے ہندوستان کا بھی سروے کریں گے، ہندوستان کا مت کرو، صرف اپنے محلے کا کر لو، تو آپ کو میرے خیال سے 10 سے 30% مسلمان ایسے ہوں گے جو مکمل زکوٰۃ جوڑ کر کے ادا کرتے ہیں، ورنہ 70% مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے تھوڑا بہت دے دیا، نکال دیا اپنے طریقے سے، کسی غریب کو 10 روپے دے دیے، کسی مانگنے والے کو 150 روپے دے دیے تو سمجھ بیٹھے کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر لی۔ حالانکہ ایمانداری دیانتداری کے ساتھ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے نا اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرما دے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، اس لیے قحط سے بچنا ہے تو آپ کو اور ہمیں اللہ نے جس کو بھی اگر مستحق بنایا ہے اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کا حق نکالنا پڑے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں کسانوں کے فصلوں پر جو بے موسم بارشیں ہوتی ہیں، کبھی ہم اور آپ سنتے ہیں کہ فلاں علاقے میں جو ہے اتنا نقصان ہو گیا، کسان آتمہتیا کر لیے، اور انسان کے دل میں ایک بات آتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت نے ایسے وقت میں کیوں بارش کی۔ 10-15 سال پہلے کا اگر ہم زمانہ دیکھیں تو جن کسانوں کے گھروں میں اناج آتا تھا تو وہ پہلے بوریاں بھر کر رکھ لیا کرتے تھے کہ مدرسے والے لینے کے لیے آئیں گے تو ہم اناج ان کو نکال کر کے دیں۔ عشر نکالتے تھے، عشر کھیتی کی زمین پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے لیکن عشر ہوتا ہے۔ آج اگر آپ دیکھو کسانوں کو تو عشر کہاں نکلتا ہے؟ مدرسے والے وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو دھکے دے کر کے بھگا دیا جاتا ہے۔ ایک تو ویسے ہی نہیں ہوا، اتنا خرچہ ہو گیا کھیتی میں، اب تمہیں عشر نکالنا ہے، ہمیں کیا بچے گا؟ عشر یہ جو ایک اسٹیپ تھا اسلام کے اندر کہ کھیتی کا 10واں حصہ نکلتا تھا، وہ چیز آج بالکل ختم ہے۔ تو اس کا آپ انداز وہ دیکھیں کہ فصل کھڑی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی جانب سے کچھ نہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ ان کو نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہی اگر اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کر کر زمین سے ہم نے دانہ بویا، اگانے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ اس کو پروان چڑھانے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ اس کھیتی کو پکانے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ ارے آپ خدا تم سے کہہ رہا ہے کہ اس میں سے نکالو، پھر بھی نہیں نکال رہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں، تو اللہ رب العزت دوسری جگہ سے اس بندے کو ویسا وہ کر دیتا ہے۔ آج عشر نکلتے ہی نہیں ہے، ورنہ پہلے پورے کے پورے مدرسے بستی کے عشر سے چل جایا کرتے تھے، چندہ کرنے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی دوسرے شہر۔ آج دیکھو گاؤں سے جو مدرسے چلتے ہیں چندہ کرنے کے لیے شہر آتے ہیں، کیوں؟ گاؤں والے عشر نہیں دے رہے، ورنہ عشرہ کر دیں تو ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔
وہ قحط میں مبتلا، بے موسموں کا بے موسم بارش کا ہونا اور فصلوں کا تباہ ہونا، یہ اللہ رب العزت وارننگ دیتا ہے، وارننگ، سدھر جاؤ، ابھی وقت پر وارننگ ملتی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، میری راہ میں نکالو۔ اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے غریبوں کو دلواتا ہے۔ اگر غریبوں کا مال کھایا جاتا ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی۔ جو کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں نا، وہ بھی اگر اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں نا، اللہ انہیں دنیا میں صلہ دے دیتا ہے، صلہ دے دیتا ہے مخلوق کی خدمت کا۔ اس لیے ہمیشہ ہر لمحہ اللہ رب العزت نے اگر دیا ہے تو اس کی بارگاہ میں نکالنا چاہیے۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی ہے اللہ اسے قحط میں مبتلا کرتا ہے۔ اس حدیث پاک کو جتنی بار آپ پڑھو گے نا، اتنی بار آپ کو لگے گا یار پتہ نہیں آج ہماری قوم اسی وجہ سے تو ذلت میں نہیں، مالداروں نے تجوریاں بھر رکھی ہیں، غریبوں کا حق نہیں نکال رہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے یہ حدیث پاک، یہ سب حدیثیں ہیں، اسلام کا اسٹیپ ہے، یہ بالکل اپنی جگہ حق ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خشکی اور تری میں جو مال برباد ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے برباد ہوتا ہے۔ خشکی اور تری یعنی موسم خشک ہو اور ایک یہ ہے کہ موسم بارش کا ہوتا رہو، دونوں میں جو مال برباد ہوتا ہے نا، اس مال کا برباد ہونے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی۔ دنیا ادھر سے ادھر ہل سکتی ہے، میرے نبی کا فرمان نہیں ہو ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ یہ حدیث غلط ہے تو وہ تو ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ حضور نے جو فرما دیا وہ اپنی جگہ بالکل اٹل ہے، اور نبی فرماتے ہیں کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور خشکی اور تری میں جو مال برباد ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فلاں کے کاروبار میں نقصان ہو گیا، اچھا خاصا تھا، بیمار پڑ گیا، لاکھوں چلے گئے ہاسپٹل میں، 3 دن ایڈمٹ رہا، فلوٹ بھی بک گیا، فلاں کی بیوی بیمار پڑ گئی، فلاں کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ سب جو اسباب بن جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں کو نکل جاتا ہے، حقیقت ہے یہ۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو موت کے علاوہ ہر چیز کو ٹالتا ہے۔ ڈاکٹر ٹیبلٹ دیتا ہے نا تاکہ بیماری دور ہو، آپ صدقہ اپنے اوپر سے اتار کر کے غریب کو دیجئے، وہ ٹیبلٹ جو ڈاکٹر نے دی ہے اس میں اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا آپ کی جان کا صدقہ نکالنے میں اللہ آپ کو شفا دے دے۔ لیکن اس پر تو بھروسہ ہے خدا تبارک و تعالیٰ جس نے 12 اپنے بندوں کو حکم دیا، اس پر مسلمان کا ایمان بڑا کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ کچھ تو مولانا لوگوں کے اسی وجہ سے دشمن بن جاتے ہیں کہ ہمارے مال کو چھیننے کی پہ لگے رہتے ہیں، اسی وجہ سے ہر وقت دیکھو کھڑے ہوں گے تو نا بھائی دیو 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 دیو۔ حالانکہ اگر کوئی بتا رہا ہے نا تو آپ کی ذہن سازی کر رہا ہے، آپ کو نہیں پتا، یہ حدیث آپ نے نہیں سنی ہے، بتا رہے تو آپ کو نالج ہو رہی ہے نا، آپ چلے جائیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اسلام کے اندر اتنی چیزیں بیان کی گئی تھی، ایسے ایسے حدیثیں بیان کی گئی تھی۔ پتہ چل گیا تو ویسی صورت میں کسی مولانا کو ضرورت نہیں ہے مال کی اس کے، بلکہ وہ تو آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے، وہ تو آپ کو ایک راستہ دکھا رہا ہے کہ بھائی اس راستے میں نکلو، یہ تمہارے لیے کامیابی کا راستہ ہے، اس راستے پہ نکلو گے اللہ تمہیں ہر قدم پر کامیابی دے گا، اور یہ دوسرے راستہ اگر آپ نے اختیار کیا تو یہ تمہاری تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ اچھے راستے کو چننا چاہیے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں، یعنی فقیر محتاج مسکین یہ ننگے یا بھوکے رہے، کپڑا جسم پر نہیں رہا پہننے کی وجہ سے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، ایک وقت کے بعد دوسرے وقت کھانے کے لیے نہیں ملا، تو یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر ایک غریب بھوکا سو گیا اور آپ نے اتنا کھانا اپنے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ ایک محلے کے اندر غریب
اپنا پورے مہینے کے راشن کے لیے ترستا رہا اور آپ کی شادی محفل کے موقع پر اتنا کھانا ویسے ہی برباد ہو گیا. یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ سب مالداروں کی وجہ سے، مالداروں کے ہاتھوں کی وجہ سے. اللہ کے نہیں فرماتے سن لو، ایسے مالداروں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا، ایک ایک روپے کا انہیں حساب دینا پڑے گا، اور اللہ رب العزت انہیں دردناک عذاب دے گا. یہاں تو گورنمنٹ حساب لے لیتی ہے نا کہ کتنا کمایا اتنا ٹیکس دو. اللہ رب العزت بھی ایک ایک روپے کا حساب لے گا، کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا، کتنا کہاں سے کمایا، ایک ایک روپے کا حساب. اس لیے حساب کتاب جب اللہ کی بارگاہ میں ہونا آپ کی دولت کا، تو یہ بھی آنا چاہیے کہ فلاں نے اتنی غریبوں کی مدد کی تھی، فلاں نے اتنے مدرسوں کو چلایا تھا، فلاں نے اتنا جو ہے غریبوں کو کپڑا پہنایا تھا، فلاں نے اتنی کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرائی تھی. ورنہ نام اعمال کھلے گا پوری دنیا کے سامنے تو دیکھے گا مال مال دکھائی دے رہا ہے، لیکن یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ اس نے کبھی اسلام کی راہ ہونا چاہیے. اس لیے ہمیشہ ہر لمحہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ توفیق بخشے. یہ سب دلوں کے معاملات ہوتے ہیں، اللہ رب العزت دلوں کو نرم فرما دیتا ہے اسلام کے لیے. اگر اللہ رب العزت نے دیا ہے تو اللہ رب العزت کی راہ میں بھی اسے خرچ کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق